وہ بہت لالچی آدمی تھا، اس کے علاوہ وہ نشے کرتا تھا۔ وہ یہ الفاظ تو وہ خود بھی کہتی تھی کہ وہ نشے کر کے آتا ہے، شراب پی کر آتا ہے اور مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کو چیٹ پہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے تو گھر والے میرا زبردستی نکاح کروا رہے ہیں، میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ثانیہ اس کی اتنی عمر ہے اور وہ کیسے اس کے گھر والے زبردستی شادی کروا سکتے ہیں؟ اس وجہ سے وہ اپنا گھر بساتی تھی، بار بار اس آدمی کے پاس جاتی تھی، اذیت سہتی تھی، حالانکہ یہاں پہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ پریگننٹ تھی اور وہ انسان اگلے دن نکاح کر رہا تھا۔ چھوٹا بھائی ہے حیدر علی رضا کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر میں آ گیا تھا پولیس کے، اسی نے ہی ہمیں بتایا کہ علی رضا ریپ کیا ہوا تھا مینٹلی، پتہ نہیں اس نے ٹارچر ایسا کیا ہوا تھا نا کہ وہ اس کی بات کیسے سو سکتے ہیں آرام سے؟ ایک لاش آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے تنگ نہ کریں، ہم مجھے سونے دیں، آپ اس کو لے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں اس وقت ثانیہ زہرا کے گھر موجود ہوں، جسے سسرال میں شوہر اور سسرالیوں نے مل کر گلا دبا کر اسے قتل کیا، پھر اس کی لاش کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ میرے ساتھ ثانیہ کی بچپن کی سہیلی موجود ہے، جو کہ اس دن اس واقعہ کو جب انہیں پتہ چلا کہ ثانیہ زہرا نے خودکشی کی ہے، تو جب یہ ان کے گھر جاتی ہیں اور وہاں کیا دیکھتی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا، السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ ثانیہ کو کب سے جانتی ہیں اور کیا تعلق ہے آپ کا ثانیہ کے ساتھ؟ میں ثانیہ کی پھپھو کی بیٹی ہوں، اور ہم آپ یہ سمجھ لیں ہمارے میں ایک منتھ کا گیپ ہے، اور ہم لوگ ساتھ مطلب رہے ہیں پورا بچپن، جتنی جب تک وہ زندہ تھی ہم لوگ ساتھ، جب تک اس سے شادی نہیں ہوئی تھی تب تک ہم ساتھ ہی رہے ہیں۔ شادی کے بعد بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہی تھی یا بات ہوتی ہو؟ بہت کم، بہت کم۔ شادی کے بعد تو میرے خیال سے اس کی میری کوئی بات نہیں ہوئی، فون پہ تو ہوتی ہی نہیں تھی بالکل نا بات، وہ بالکل کٹ آف ہو گئی تھی، فون نہیں تھا، نمبر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ جب اس کی اور اس کے شوہر کی کوئی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور اس پہ وہ آئی ہوئی تھی، تب میری اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب وہ شوہر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، یہاں پر آئی، آپ کی ملاقات ہوئی، تو کیا بتایا تھا کہ کس طرح سے کیوں آئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر؟ وہ بہت سٹریس میں تھی، بہت ٹارچر فیس کر رہی تھی، اور آپ یقین کریں کہ وہ پریگننٹ تھی اور وہ انسان اگلے دن نکاح کر رہا تھا، اور وہ اس کو چیٹ پہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے تو گھر والے میرا زبردستی نکاح کروا رہے ہیں، میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اور میں نے ثانیہ کو ایک ہی بات کی، اور وہ کنفیوز تھی، تب بھی وہ کنفیوز تھی، کیونکہ اس نے اس کو ٹریپ کیا ہوا تھا مینٹلی، پتہ نہیں اس نے ٹارچر ایسا کیا ہوا تھا نا کہ وہ اس کی بات سنتی تھی اور کسی کی سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا اس کو کیا، کیونکہ اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، اور وہ اتنا بڑی عمر کا آدمی، وہ اس نے اس کو پتہ نہیں کیا ذہن اس کے بعد شاد کی۔ میں نے اس کو بات کی، میں نے کہا ثانیہ اس کی اتنی عمر ہے اور وہ کیسے اس کے گھر والے زبردستی شادی کروا سکتے ہیں؟ میری تمہاری نہیں کروا سکتے، تو وہ تو بہت ہی بڑا ہے ہم سے، ٹھیک ہے، تو اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ تب بھی کنفیوز تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ وہ مجھے یاد ہے پوری رات وہ پریگننٹ تھی اور وہ چھت پہ بیٹھ کے روتی رہی تھی، اگلے دن اس آدمی کا نکاح تھا۔ اذیت میں وہ تھی، بہت سخت اذیت میں تھی، اور وہ روتی رہی تھی، اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تب بھی وہ ایک دفعہ آیا، اس کے بعد چلا گیا، اور اس نے کافی ٹائم اکیلے اپنے بچے کو پالا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اچھا، اتنا سارا کچھ وہ برداشت کرتی رہتی تھی سسرال میں، تو کیوں اس کو کیا مجبوری تھی؟ یہاں تو وہ عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ اصل میں مجبوری یہ تھی کہ بچے اس کو تھا کہ کہیں بچے مطلب جیسے ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، بچے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، بچے رول نہ جائیں، بچے اپنے باپ کے ساتھ رہیں، بچوں کو پیار ملے، ماں کا بھی ملے، باپ کا بھی ملے، بچے کسی کمپلیکس میں نہ رہیں، بچے کسی اذیت میں نہ رہیں، اسٹریس میں نہ رہیں کہ جی ہمارے سپریشن ہو گئی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، ظاہر ہے باپ نے بھی شادی کر لینی تھی، یہ وہ اس چیز میں وہ تھی پڑی، اسی وجہ سے وہ اپنا گھر بساتی تھی، بار بار اس آدمی کے پاس جاتی تھی، اذیت سہتی تھی، حالانکہ یہاں پہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، یہاں پر وہ اپنی ایجوکیشن پوری کر رہی تھی، اس کی اپنی گاڑی تھی، اپنا اپنا اس کا منتھلی بہت اچھا آتا تھا، شاپنگ کرتی تھی، گھومتی پھرتی تھی، بلکہ اب اگر جب وہ علی رضا اس کو لے کے گیا تھا، اس سے پہلے تو وہ اس کا پلان باہر جانے کا بھی تھا، آؤٹ آف کنٹری جانے کا بھی تھا۔ یہ سارا کچھ اس کے پاس تھا، عیش و عشرت تھی، گاڑی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس سسرال میں وہ کیوں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ وہاں اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اویل نہیں تھی؟ نہیں تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ شادی کے بعد اس نے مجھے بتایا اس کو مٹن نہیں پسند تھا، اور وہاں پر بنتا ہی مٹن تھا، اور اس نے مجھے وہ بالکل نہیں، اس کو اسمیل آتی تھی، وامٹ آتی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے مٹن کھانا شروع کر دیا، اور میں بہت حیران ہوئی کہ جو لڑکی اس کو سونگ نہیں سکتی اور وہ مٹن کیسے کھا رہی ہے؟ اس نے مجھے کہا میں کھانا شروع کر دیا۔ مطلب وہ جب آتی تھی، جب بھی کبھی اکثر اس کو موقع ملتا، وہ بہت سیمی سیمی ڈری ڈری اس طرح سے آتی تھی، فون تو اس کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، فون تو اس کو ملتا ہی نہیں تھا، فون تو رہا ہی نہیں اس کے پاس کبھی، بات تو اس کے کزنس تو دور کے بعد ماں باپ سے کئی مہینوں میں ایک دفعہ ہو جاتی تھی تو بڑی بات ہوتی تھی۔
اچھا، جب اس کی موت کی خبر آپ تک پہنچی کیسے پتہ چلا تھا کہ اس کو قتل کیا یا اس نے خودکشی کی ہے؟ ایس ایچ او کی کال آتی ہے میرے ماموں کے پاس کہ جی یہاں پر مجلس تھی، 2 محرم تھا تو سٹارٹ تھی مجلس، تو کال آتی ہے کہ جی ثانیہ نے جو ہے نا کر لیا. ہم لوگ یہاں سے، میری مامی اور ثانیہ کی چھوٹی بہن زینب، ہم لوگ تینوں یہاں سے جاتے ہیں، ساتھ ہمارے کچھ ملازم ہوتے ہیں، ہم وہاں پر جاتے ہیں. پہلے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہے. جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر حالات دیکھ کے ہر چیز بدل جاتی ہے، ہمارے پوائنٹ آف ویو بالکل چینج ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ماحول ہی اور ہے. سب سے پہلے اس آدمی نے، اس کے چہرے پہ بہت بخلاہٹ تھی، علی رضا کے چہرے پہ. وہ ہمیں دیکھ کے عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. شور شرابہ اس نے کرنا شروع کر دیا تھا. خیر پولیس کھڑی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہم لوگ چلے گئے، ثانیہ کے پاس گئے. ثانیہ لٹکی ہوئی نہیں تھی. اس کے علاوہ آپ لوگ، پکچر وائرل ہے، آپ لوگ دیکھیں، جو دوپٹہ ہے، سب سے پہلے وہ اس کے ڈریس کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہے. ہم وہ دوپٹہ تھا کہ مردانہ صافہ تھا؟ دیکھیں، ہم شیعہ لوگ ہیں، ہم محرم میں 10 دن سے بلیک پہنتے ہیں، اور وہ صافہ تھا، اس کے ڈریس کے ساتھ کا بھی نہیں تھا. اور جو اس کا دوپٹہ ڈریس کے ساتھ کا تھا وہ دوسری چیئر پہ پڑا ہوا تھا، جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ثبوت تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل اس کی مٹھیاں بند تھیں، اور جب ہم نے اس کو دفنایا تب تک اس کی مٹھیاں نہیں کھلی. اس کو تشدد بھی کیا گیا تھا؟ جی، تشدد اس کو بہت کیا گیا ہے. مٹھیاں، ظاہر ہے جب آپ خودکشی کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہوتے ہیں، مٹھیاں بند نہیں ہوتی. اس کا مطلب کسی نے آپ کی مٹھیاں، اور بالکل سیم پوزیشن میں، ایک جیسی بالکل، پکچر اگر زوم کریں بالکل سیم پوزیشن میں مٹھیاں بند ہیں اس کی، اور کھلی بھی نہیں، گھٹنوں کے بل وہ بیٹھی ہوئی تھی. جب آپ نے یہ سارا سین دیکھا تو جو اس کے سسرال والے تھے، ساس سسر باقی جو دیگر افراد تھے، وہ کہاں پہ تھے؟ جو اس کی ساس تھی، وہ، میں سب سے پہلے جب میں اوپر گئی میں نے ثانیہ کو دیکھا، پھر میں نیچے آئی، میں نے رومز چیک کرنا شروع کر دیے. رومز زیادہ تر لاک تھے. ایک روم میں نے بجایا، وہ کیونکہ دروازہ اس کا ٹوٹنے والا تھا، اس میں سے اس کی ساس نکلی. اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے، کیوں شور مچا رہے. میں نے کہا کہ ہماری بہن آپ نے مار دی ہے، ختم ہو گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، آپ لوگ اندر کیسے سو سکتے ہیں آرام سے، ایک لاش آپ کے گھر میں موجود ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے تنگ نہ کریں، ہم مجھے سونے دیں، آپ اس کو لے جائیں. یہ کہہ کر اس کے ساتھ ایک اس کی ملازمہ بھی تھی، گھر کمرے میں تھی کوئی، اور وہ اے سی چلا کے سو گئی. اور یہ سارا واقعہ میں نے اے ایس پی صاحبہ کو بھی بتایا. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ دیکھیں اس کی والدہ کیوں نہیں نکلی سب سے پہلے باہر، اس کو تو نکلنا چاہیے، وہ کیوں نہیں آ رہی. میں نے انم کو میں نے دکھایا تھا، میں نے کہا بھی تھا، میں نے کہا آپ موجود ہیں، آپ گواہ رہنا اس چیز کی. اب پتہ نہیں وہ کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں بات مان رہی، یا وہ کیوں نہیں سامنے آ رہی، لیکن میں نے ان کو یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ گواہ رہنا. اس کے علاوہ جو دوسرا ہمیں شک ہوا تھا، بچے چھپائے ہوئے تھے. وہ جی، کس نے چھپائے ہوئے تھے اور کہاں چھپائے ہوئے تھے؟ بچے مجھے نہیں پتا کہ انہوں میں سے کسی نے چھپائے ہوں گے، لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو میں نے سرونٹ کوارٹر میں سے لیا تھا. وہ ایک ملازمہ کے پاس تھا، اور اس سے میں نے بیٹے کو لیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بڑا بیٹا سلار کدھر ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے جاننے دیں. میں نے اس سے پھر پوچھا، میں نے کہا مجھے بتا دو کدھر ہے وہ. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے جانے دیں. میں نے پھر چھوٹے کو لیا اور میں نے پھر اپنی مامی کو دیا ادھر، اور میں نے بڑا سلار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. جو اس کا چھوٹا بھائی ہے حیدر علی رضا کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر میں آ گیا تھا پولیس کے، اسی نے ہی ہمیں بتایا کہ علی رضا کہاں ہے، وہ سلار کدھر ہے. ہاں، حیدر نے ہمیں بتایا. اچھا، آپ مجھے بتائیں بہنا کہ آپ کی بچپن کی سہیلی تھی، وہ اتنی بزدل تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا؟ نہیں، بزدل نہیں تھی. اور خودکشی وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی اور رستہ نہ ہو. اس کے پاس رستے کھلے ہوئے تھے، وہ یہاں بہت عیش سے رہ رہی تھی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس ہر چیز موجود تھی، دنیا کی ہر چیز. خودکشی تو وہ کرے نا جس کو فکر ہو کہ بچوں کو کہاں سے کھلانا ہے، میں کہاں جاؤں گی، شوہر مجھے نکال دے گا، میرے تو ماں باپ بھی مجھے نہیں رکھیں گے. ایسے لوگ خودکشی کرتے ہیں. اس کو تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی. پھر خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہے، یا پھر کیا وجہ تھی کہ اسے قتل کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت لالچی آدمی تھا، اس کے علاوہ وہ نشے کرتا تھا. وہ یہ الفاظ تو وہ خود بھی کہتی تھی کہ وہ نشے کر کے آتا ہے، شراب پی کر آتا ہے اور مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر سب اس کو کہتے تھے کہ تم آتی کیوں نہیں ہو، اتنا کیوں برداشت کر رہی ہو. تو وہ کہتی تھی کہ مطلب 15 منٹ مجھے مارتا ہے اور 15 سے 16 نہیں ہونے دیتا، آ کے میرے پاؤں میں گر جاتا ہے، میری جوتی اٹھا لیتا ہے، مجھے منانا شروع کر دیتا ہے. اچھا، دوسری بیوی کو بھی مارتا تھا؟ دوسری کا مجھے نہیں پتا کہ مارتا تھا کہ نہیں مارتا تھا، لیکن ثانیہ رہ رہی تھی اس کے. ثانیہ کی عمر 19 سال تھی، اور 19 سال جتنی بھی خواتین ہیں، کوئی بھی 40-50 سال کی عمر میں بھی برداشت نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ کوئی سوتن آ کے رہ رہے. وہ 19 سال کی عمر میں کسی چیز کی اس کو کمی نہیں، ایجوکیشن وہ کر سکتی تھی، ڈگری اس نے فریز کروائی ہوئی تھی اپنی. ٹھیک ہے. وہ رہ رہی تھی صرف بچوں کے پیچھے. اس آدمی کو اتنا حیا شرم نہیں آیا کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ چھوڑ کے، ہر چیز برداشت کر کے، سوتن دوسری بیوی برداشت کر کے تمہاری رہ رہی ہے، تم اس کو جینے تو دو کم از کم. بچوں کے لیے وہ گزارا کریے، تم اس کو جینے تو دو. اس کا نام کر کے پیسے منگواتے تھے ہم سے کہ جی پیسے بھیج دیں، ثانیہ منگوا رہی ہے. ہمیں نہیں پتا اس کو ملے یا نہیں ملے.
कौन पैसे मांगता था? उसकी नंद कंवल माँगती थी। कभी-कभार उसको फ़ोन करवा दिया, फ़ोन पे ये कहलवा दिया कि जी पैसे भेज दें। पैसे वो भेज देते थे, वो नहीं भेजते थे तो वो उसको टॉर्चर करते थे, उसको ज़लील करते थे। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि सानिया को अगर कत्ल किया गया है तो किस वजह से कत्ल किया गया, या फिर सानिया ने खुदकशी की है तो उसे क्यों मजबूर किया गया खुदकशी करने पर? सबसे पहली बात ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती, कतई नहीं मान सकती कि उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी वो करता है जिसके पास कोई रास्ता चॉइस ही नहीं होती। वो हर किसी से लड़ के बच्चों के लिए वहाँ पड़ी हुई थी और वो बच्चों को ही अकेला छोड़ के क्यों जाएगी दुनिया से? वो बच्चों को यतीम करके क्यों दुनिया से जाएगी? वो रह ही बच्चों के लिए उस आदमी के साथ रही थी कि मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिले, बच्चे किसी चीज़ की महरूमी में ना आए, बच्चे किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्स में ना आए, वो बच्चों के लिए वहाँ रह रही थी। वो खुद क्यों अब इतना बड़ा ज़ुल्म करेगी अपने बच्चों पे? वो नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। और वो इंसान एक लालची आदमी था और उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि कोई भी सानी के करीब हो। जितने भी सानी के करीब लोग थे, चाहे उसके माँ-बाप थे, कज़िन्स थे, दोस्त थे, उस आदमी ने सबसे उन उसको लड़वाया। सबसे उसको दिमाग में उसकी ऐसी बातें डालता था कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारा बाप तो ऐसे है, वो दूर हो जाती थी। तुम्हारी कज़िन्स तो ऐसे हैं, तुम्हारे बारे में ये कहते हैं, मेरे बारे में ये कहते हैं, इस तरह की बातें करके वो दूर हो जाती थी। अब आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? मुल्ज़िमान को अगर सज़ा दी जाए तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस उसको रिमांड पे क्यों नहीं भेजती? पुलिस उन लोगों को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? मुलज़िम है वो लोग, उनका पुलिस वालों की अपनी भी तो बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, तो किसी को मेरा नहीं ख़्याल इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले मेरी गुज़ारिश ये है कि उसको रिमांड पे भेजें और जो उसकी सज़ा बनती है उसको दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सानिया की जो बचपन की सहेली और उसकी कज़न है, उसके मुताबिक कि उसने वहाँ पर क्या कुछ देखा, और जब कभी इसकी मुलाकात हुई थी शादी के बाद, तो उसने इसको अपनी सारी दास्तान बताई थी कि वो उस घर में किस अज़ियत के साथ रह रही है। लेकिन जैसे ही मुलज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उसने बताया था कि मेरी बीवी तो मेरे घर में और मेरी पहली बीवी के साथ जो है वो नॉर्मल माहौल में रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन देखना ये है कि अगर उसमें उसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, कोई मसला मसाइल नहीं था, तो उसे कत्ल क्यों किया गया? या फिर उसे क्यों मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी करने पर ही मजबूर होगी? क्योंकि वो अगर ऐसे हालात में रह रही थी, अपने बच्चों की खातिर उसने सब कुछ, अपनी ख्वाहिशात, अपने खुशियाँ सब कुछ कुर्बान किया कि मेरा शौहर एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक करते-करते खुद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। लेकिन आपका और हम सब का अब यही मुतालबा है कि इन ज़ालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग इनकी पुश्त-पनाही कर रहे हैं, जो लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें भी कोई ना कोई तो बेटी दी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी के साथ भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आए और फिर आप भी इंसाफ के लिए दर-बदर भटकते रहें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।